السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں دوستوں؟ امید کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی دعا اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے۔ وہ کون ایسے لوگ ہیں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتے، فوراً اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا کو فوراً سن لیتے ہیں۔ تو آئیے اس سلسلے میں حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں واپس نہیں کیا جاتا۔ وہ 3 قسم کے لوگ کیا کیا ہیں، کون کون ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، مظلوم کی دعا۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اتقی دعوت المظلوم فإن لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کہ لوگو مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ اور کوئی آڑ اور کوئی حائل نہیں ہوتی ہے، لہٰذا مظلوم کی بد دعا سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی اشد ضرورت ہے۔ دوسرے قسم کے لوگ جن کی دعا اللہ تبارک و تعالی فوراً قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں رد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسافر ہے، یعنی مسافر کی دعا، اگر مسافر کسی کے حق میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو فوراً سن لیتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے قسم کے لوگ جن کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول کر لیتا ہے، فوراً قبول کر لیتا ہے، وہ ہے والد کی دعا اپنے اولاد کے حق میں۔ جی ہاں، کیونکہ عمومی طور پر والدین یعنی ماں اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے، اور مرد حضرات جو ہیں یہ بہت کم ہی دعا کرتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ ماں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اولاد کی دعا، نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی۔ وہ حدیث اس طریقے سے ہے کہ ایک آدمی نے جنت میں داخل ہو گیا، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نبی، میرا نامہ اعمال کو میں دیکھا اور میرے نامہ اعمال میں کچھ ایسے اعمال مجھے نظر آئے جو میں نے کیا نہیں، مجھے سمجھ بھی نہیں آیا، جس کی بدولت مجھے جنت مل گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس آدمی کو کہ یہ وہ تمہارا اعمال ہے، یہ وہ نیکی تمہاری ہے جس کو دنیا میں تیری اولاد نے، جو دنیا میں تم نیک اولاد چھوڑ کر کے آئے ہو، تیری نیک اولاد نے، تیرا نیک بیٹا نے تمہارے حق میں دعا کیا تھا، اور اس کی دعا اور اس کی دعا کی وجہ سے تمہیں آج جنت نصیب ہو گئی ہے۔ اس کی دعا کرنے کی وجہ سے اس کا ثواب اور اس کا ثمرہ اور اس کا پھل تمہیں اور اس کا نتیجہ تمہیں آج مل گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں، اسی طریقے سے اولاد یعنی نیک اگر اولاد ہو، نیک بیٹا ہو، تو والدین کے حق میں بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھے قسم کے لوگ کہ غازی، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، غزوہ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی خاطر، ایسے لوگوں کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالی فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے حاجی کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے۔ جو لوگ حج و عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، خانہ کعبہ میں جا کر کے رو رو کر کے اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی دعا اللہ رب العالمین قبول کر لیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ حدیث کے اندر بالخصوص جو 3 قسم کے لوگ یہ ذکر کیے گئے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں کی بد دعا سے بچو۔ عربی زبان کے اندر دعا ایک ہی یہ ہے کہ دعا اگر اچھی بات سے دعا کرے تو یہ دعا ہے، اگر بری یعنی دعا اگر آپ کے لیے حق میں برا ہو تو وہ بد دعا کہلاتا ہے۔ تو ہمیں مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ ایک واقعہ میں بیان کر کے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں کہ مظلوم کے سلسلے میں کہ ایک آدمی ایک مچھلی خرید کر کے لے جا رہا تھا۔ ایک آدمی اپنی اولاد کے لیے بازار سے مچھلی خرید کر کے لے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک نوجوان جو طاقتور انسان تھا، ہٹھا کٹھا نوجوان تھا، اس نے اس کے ہاتھوں سے مچھلی کو چھین کر کے لے کے چلا گیا۔ وہ بیچارہ مجبور
پریشان ہو گیا، وہ مظلوم کچھ نہیں کر سکا، بے بس بے کمزور ہو کر رہ گیا۔ اس کی زبان سے یہی آواز اور یہی بات نکلی کہ اللہ، جس طریقے سے اس انسان نے، تیرے اس بندہ نے اپنی طاقت اور اپنا پاور دکھایا اور میری ہاتھ سے یہ مچھلی چھین کر کے لے گیا، کہ اللہ تو بھی اپنا پاور اور اپنی طاقت انہیں دکھا دے۔ ہوا یہ کہ وہ انسان اس کے ہاتھ سے مچھلی چھین کر کے لے جا کر کے اپنے بال بچوں کو کھلا تو دیا، مگر کچھ دنوں کے بعد اس کے ہاتھ میں درد شروع ہو گیا۔ جس ہاتھ سے وہ مچھلی کو جھپٹا تھا، جس ہاتھ سے وہ مچھلی کو چھینا تھا، اس ہاتھ میں درد شروع ہو گیا۔ دھیرے دھیرے درد بڑھتا گیا، ڈاکٹر کے یہاں علاج کے لیے پہنچا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں یہ کینسر ہو گیا ہے، اب دوائی کھانے سے تمہارا کوئی علاج نہیں ہوگا، تمہاری انگلی کو کاٹنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے کہا تمہاری انگلی کو کاٹنا پڑے گا، تو اس نے کہا کہ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، آپ میری انگلی کو کاٹ دیجئے مگر ہاتھ محفوظ ہو جانا چاہیے۔ ڈاکٹر نے اس کی انگلی کو کاٹ دی۔ پھر انگلی کو کاٹنے کے بعد کچھ دن کے بعد پھر درد شروع ہونے لگا، درد رک نہیں رہا ہے، پھر کینسر اور اوپر کی طرف بڑھتے جا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے ان کی کلائی جو ہے، ان کی کلائی تک اس کے درد پہنچ چکا ہے اور وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا اور کہا ڈاکٹر صاحب، آپ نے میری انگلی کٹوا دی مگر پھر بھی درد ابھی نہیں رکا ہے، یہ اور اوپر کی طرف بڑھتے جا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے پھر دیکھا، پھر کہا کہ دیکھو تمہارا کلائی تک کاٹنا پڑے گا ورنہ پھر تمہارا یہ درد اوپر چڑھتا جائے گا۔ تو اس نے کہا کاٹ دو۔ پھر ڈاکٹر نے اس کے کلائی تک اس کے ہاتھ کو کاٹ ڈالا۔ پھر بھی اس کی درد اور اس کی جو یہ اثر، اس کی زہر اور اس کے کینسر رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ دھیرے 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 اس کے یہ کہنی تک اس کے درد پہنچ جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، میری جو یہ ہاتھ ہے اس میں کیا ہو گیا ہے، میں اسے کام نہیں کرتا ہے، فالج ہو گیا ہے، بیکار ہو گیا ہے، آپ اچھے سے بڑھیا سے علاج کر دیجئے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگا آپ کے ہاتھ تبھی محفوظ ہوگا جب آپ کے ہاتھ آپ کے کندھے تک کٹا جائے گا، تبھی آپ کی یہ درد سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر میرا جسم بچ جائے اور میری ہاتھ چلا جائے تو منظور ہے، آپ کاٹ دیجئے۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنے پورا ہاتھ کو کٹوا دیا مگر اس کے درد رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اس کا کینسر آگے بڑھتے جا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے بڑا حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ آخرکار اس ڈاکٹر نے اس آدمی سے سوال کرتا ہے، اچھا بتا تیرے ہاتھ میں تیری انگلی میں جو یہ کینسر ہوا تھا، یہ درد شروع ہوا تھا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کہیں کیسے چوٹ لگی تھی یا کہیں کٹ گیا تھا، کیا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک دن میں راستہ سے ایک آدمی مچھلی خرید کر کے لے جا رہا تھا، مجھے اس مچھلی پر لالچ آ گئی تھی جس کی وجہ سے میں نے اس کی ہاتھ سے مچھلی کو چھین لیا اور اپنے گھر لا کر کے اپنے بال بچوں کو کھلا دیا۔ اس کے بعد سے یہ درد شروع ہوا اور آج میں نے اپنے پورے ہاتھ کو کٹوا دیا مگر درد رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ وہ مظلوم تھا، وہ بیچارہ مظلوم تھا اور اس کی مظلومیت کی وجہ سے اس کی زبان سے تمہارے خلاف بددعا نکل گئی ہیں۔ اب جاؤ تم اگر یہ پوری ہاتھ آج کٹوا دیے ہو، اگر پورا جسم بھی کٹوا دو گے پھر بھی تمہاری یہ بیماری، تمہارا یہ درد ختم نہیں ہوگا۔ پہلے اس آدمی سے معافی مانگ کر کے آؤ جس کے ہاتھ سے تم یہ مچھلی چھینی ہو۔ کچھ دنوں کے بعد اس آدمی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے شہر پہنچتا ہے، اس کے گاؤں پہنچتا ہے، اس آدمی سے معافی طلب کرتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے ارے بھائی تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی ہے، تم تو اچھے تھے، صحیح سلامت تھے، تمہاری ہاتھ تو صحیح سلامت تھی، پھر کیسے تم اپنے ہاتھ کو کٹوا دیے؟ اس نے شرمندگی محسوس کی اور ان سے معافی طلب کی اور بالآخر پھر اس نے معاف کیا۔ اس طریقے سے ان کی جان بچ جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچنی چاہیے۔ اور مظلوم ہر وہ شخص، یعنی آپ ایسے آدمی کے اوپر کوئی کام کرتے ہیں جو آپ سے بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، آپ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ایک شہر سے دوسرے شہر آئے ہیں سفر کر کے، ایسے لوگوں کی دعا بھی اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ حاجی ہے، ان کی جو حج کرنے جاتے ہیں، وہ وہاں جو دعائیں کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعا قبول کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے والد جو اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جلدی قبول کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے نیک اولاد جب اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے ہیں تو وہ بھی جلدی قبول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مظلوم کی بددعا سے بچنی چاہیے اور ظالم کی حفاظت، ظالم کو ظلم سے روکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ظالم کو ہم ان کے ظلم سے کیسے روکیں، ان کی مدد کیسے کریں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظالم کی تم مدد اس طریقے سے کرو کہ ظالم کو ظلم سے روکو، یعنی کہو کہ بھائی تمہارا یہ غلط ہو رہا ہے، تمہاری یہ حرکت، تمہارا یہ کام جو یہ کر رہے ہو وہ غلط ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، تو ان کو اس کام سے روکنا ہی ظالم کی مدد کرنا ہوا۔ لہٰذا ہمیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں رد نہیں ہوتی ہے۔ وہ 3 قسم کے لوگ خصوصی طور پر کون ہیں کہ ظالم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی دعا اولاد کے حق میں۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ہمیشہ ہم اپنی زندگی کو ایسے مرحلے میں گزارنی چاہیے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔